شروع سے لے کر اب تک آپ نے بڑی زندہ دلی کے ساتھ ہمارے چینل سے جڑنے علماء کے کو لیے یوٹیوب پر عبدالمنان اور رضوی شعراء ضرور کو سبسکرائب کریں۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنا، اور آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے کمیٹی والوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ محفل حضور کی بارگاہ میں قبول رہے گی، کیونکہ اس مجمع کا جو ماحول ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ حضور نے گنبد خضرا میں اس بستی کی طرف کروٹ لے لی، حضور نے کروٹ لی ہے اور رخ ہماری طرف کیا ہے۔ ہاں، یہ ٹھنڈی ہوائیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو دلچسپ ویڈیو ہوتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آتا ہے۔ ویڈیو کیسا لگا آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بات کہوں، ہمارے کچھ بھائی اکثر کہتے ہیں وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ، وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ۔ میں کہتا ہوں بھائی ان پہ پابندی نہ لگا، ان کا اپنا معاملہ ہے کہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جہاں تک حضور کے آنے کی بات ہے، جہاں تک آنے کی بات ہے بھائی حاجی صاحب دیکھیں، یہ مجمع حضور کی باتیں بھی سننا جانتا ہے۔ آپ آواز کا جادو چلا سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جو جادو میرے مصطفیٰ کی بات کا چل سکتا ہے نا وہ آواز کا ہے۔ بات یاد آ گئی، اس لیے اشارتاً ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، سنیں۔ اور میرا مزاج اپنی تقریروں میں یہ رہتا ہے، میں کبھی جلسے سے یہ نہیں کہتا فلاں اٹھ کے بھاگ جائے، وہ اٹھ کے بھاگ جائے، میں کہتا ہوں جس مسلک کے شخص کا جی چاہے وہ آ کے بیٹھے، لیکن تعصب کی اینک ہٹا کے بیٹھے، انصاف کا چشمہ لگا کے بیٹھے۔ بات بریلی والوں کی سچی ہو تو پھر بریلی والا ہو جائے۔ تو پھر بریلی والا ہو جاؤ۔ ہم گالی نہیں سنائیں گے، ہم تمہیں نبی کی زندگی سنائیں گے، نبی کی زندگی سنائیں گے۔ بہت آسان ہے یہ کہہ کے نکل جانا کہ بریلوی گالی بکتے، تو بیٹھ کے تو دیکھ، خدا کی قسم جب اٹھ کے جائے گا نا تو یہ کہتا ہوا جائے گا تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا گیا خطاب للہ بالحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ بات کہی جاتی ہے وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آئے۔ میری بات سنیں، حضور کو ہم پابند نہیں کر سکتے، کیا حضور کو ہم کہ بھائی باقی ذمہ داری یہ کس کو کہاں بیٹھانا ہے ممبر والے سنبھال لیں گے، بس آپ بیٹھیے اور جلسہ حضور کا ہے تو پھر حضور پہ چھوڑ دیجیے۔ مجھ سے کہا گیا طاہر بھائی کو پڑھوا دیں، میں نے کہا بالکل پڑھوائیے۔ کہا کوئی تکلیف؟ میں نے کہا تکلیف کا معاملہ ہی کوئی نہیں، اپنا تو بس ایک ہی عقیدہ ہے نا کہ رہنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی۔ جلسہ کدھر جائے گا یہ بول کے تھوڑی بتائے گا، یہ جلسہ ادھر جائے گا جدھر مصطفیٰ چاہے، اور
یہ جو اتنا بڑا حضرت مجمع بیٹھا ہے نا، مجمع اتنا بڑا مجمع بیٹھا، خدا کی قسم یہ میرے باپ کی بات سننے نہیں آتی۔ ہاں یہ قوم کتنی بھی بریانی کی عاشق ہو جائے، کتنی بھی زردے کی دیوانی ہو جائے، لیکن کبھی ایک تسلا بھر کے زردے کے لیے بھی اتنی رات تک نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں بریانی کی پوری ڈیٹ کے لیے اتنی رات نہیں بیٹھے گی، خدا کی قسم اگر یہ بیٹھی ہے تو محمد مصطفیٰ کے لیے بیٹھی، اگر یہ بیٹھی ہے تو حضور کے لیے بیٹھی ہے۔ اللہ سلامت رکھے، ہم اگر بیٹھے تو مصطفیٰ کے لیے بیٹھے، اور عاشق پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا بالکل بھی۔ میں بات اگلی بات میں کروں گا، پہلے یہ سن لیں، تو وہ آئیں گے مدینے سے، تو گھر سے چل کے آ، یہ ہم حکم حضور پہ نہیں لگا سکتے، وہ مرضی کے ہیں بادشاہ، اپنی مرضی کے ہیں مالک حضور، اگر چاہیں گے تو آئیں گے، ہم مجبور نہیں کر سکتے، اگر چاہیں گے تو آئیں گے، اور وہ مجبور بھی نہیں ہے، وہ چاہے تو لیٹے لیٹے نظر پھیر دے تو مجمع میں بیٹھے ہوئے بچے کو بھی دیکھ سکتے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، بتایا گیا شب قدر کی پہچان یہ ہے کہ سمجھو جس رات میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلتے ہوں وہ شب قدر ہے۔ سچ بتانا موسم ٹھنڈا ہونے نہیں لگا، اتنی گرمی تھی، موسم ٹھنڈا ہونے لگا، لگتا ہے کرم مدینے سے برسنا شروع ہو گیا۔ یہ کہنا ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے، یہ میں نہیں کہہ سکتا ضرور آئیں گے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں حضور آئے اور خوشبو نہ آئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، حضور آئے زمین نہ مہکے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پوچھو ان علماء سے، امام موسیقی نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، حضور کو سنانا چاہتے تھے، جب میرے آقا ان کے خواب میں تشریف لائے نا، خدا کی قسم جب حضور آ کے چلے گئے، لوگوں نے بتایا مہینوں تک ان کے آنگن سے حضور کی خوشبو آتی رہی۔ تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی اگر کوئی بندہ کہے حضور میری طرح ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں حضور میری طرح؟ ہمت ہے ہم نے کہتے حضور میری طرح؟ اللہ اکبر۔ حضور نے ایک صحابی کے بچپن میں سر پہ ہاتھ رکھا تھا، بچپن میں پوری زندگی انہوں نے بال نہیں کٹائے، اور ان کے بالوں سے محمد عربی کے بدن کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور کی شان ہے، اور پھر بندہ کہے نبی میری طرح ہے، پھر تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کہاں وہ کہاں ہم؟ اعلیٰ حضرت کہتے سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، کیا رنجش ہے اعلیٰ حضرت سے؟ بھائی کیا بگاڑا اعلیٰ حضرت نے کسی کا؟ زمین تھوڑی جوتی کسی کی، مہنڈ کاٹ لی کسی کی، علامہ صاحب اعلیٰ حضرت نے کسی کو گالی نہیں رکھی، پھر چڑھتے کیوں ہو یار؟ اعلیٰ حضرت نے یہی تو بتایا نا حضور کیا ہے، اور حد قائم کر دیا، قلم توڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ میرے حضور کی شان، حضور کس کس کے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، اللہ سلامت رکھے۔ حضور سب کے نا، کوئی ایسا تو نہیں جس کے حضور نہ ہو، منبر سے لے کے نیچے تک، زمین کے اوپر سے لے کے زمین کے نیچے تک، اور میں کہتا ہوں السرا سے لے کے عرش تک مصطفیٰ، سارے بولے مصطفیٰ۔ جب سب کے ہیں تو پھر درود و سلام بھی سب کو پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دردی نہیں مارنی چاہیے، نہیں جھکنا چاہیے۔ صلاۃ و سلام کی بات آئے تو، درود و سلام کی بات آئے تو سب کو پڑھنا چاہیے۔ اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ ایسے پڑھنا چاہیے کہ تیری آواز سے لگے مصطفیٰ کا عاشق پڑھ رہا۔ اگر یہ عشق ہے نا تو اسی آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس عظیم الشان بزم کا نام ہے سامان آخرت کانفرنس۔
ٹھیک ہے، یہی نام ملا، بس ارباب منبر کی دعائیں چاہیے اور توجہ چاہیے. یہ جتنے بیٹھے نا ہمارے سر کے تاج، ٹھیک ہے. پردیس سے آنے والے مولوی کے ہاتھ چومتے ہو مرضی ہے چوما کریں، لیکن جمعے کے دن مسجد کے امام کے بھی ہاتھ چوما کرو. یہ بڑی ضروری بات بتا رہا ہوں، جمعے کے دن مسجد کے امام کے بھی ہاتھ چوما کرو. ہاں، اور جب گھر سے نکلا کرو تو ماں باپ کے بھی ہاتھ چوما کرو. ہاں، آج چونکہ اتنا بڑا نام رکھا ہے آپ نے سامان آخرت. جو بھائی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں نا، جو بیٹھے ہوئے ایک بار سلام کرتا ہوں، جو کھڑے انہیں 2 بار سلام کرتا ہوں. ہاں، اس لیے کہ جو بیٹھے نا یہ تو سکون سے سن رہے ہیں، جو کھڑے وہ پریشان ہو کے سن رہے ہیں. ہاں، وہ گھر جانا نا، آپ لوگ گھر جاؤ تو جا کے ماں کے قدم چومنا، کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا. سب بیٹھ کے نبی کی باتیں سن رہے تھے، میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی. بات تم سے کہی ہے سبحان اللہ انہوں نے کہا. اگر منہ نہ تھکے تو تم نے کیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو ادھر ادھر کھڑے ہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ کون کہاں ہے، بس اتنی خواہش ہے کہ کہیں بھی ہونا تم مصطفیٰ سے لگا کے سن، دل حضور سے لگا کے. موضوع بہت وسیع ہے سامان آخرت، لیکن میں 3 باتوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں. اتنا بڑا موضوع ہے یہ، اگر اس کو بکھیر کے بیان کیا جائے گا تو پھر صدیاں نکل جائیں گی. لیکن علامہ صاحب میں سمیٹنے لگا ہوں اور 3 باتوں میں اس موضوع کو رکھتا ہوں. سامان آخرت 3 چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. کیا ہے 3 چیزیں سامان آخرت؟ سب سے پہلی چیز سامان آخرت میرے مصطفیٰ کا عشق ہے. اگر بات سچی ہو تو بولے سبحان اللہ. پہلا کام کیا ہے مصطفیٰ سے، بولے مصطفیٰ سے. وہ میرے آگے جوان بیٹھے بڈھے نہیں ہیں. میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں، کمیٹی والوں ہندوستان بھر میں کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نہیں جوان دین سے دور ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھواؤ اس مجمع میں کتنے جوان بیٹھے کتنے بوڑھے بیٹھے. ہاں 90% جوان بیٹھے. اب مت کہنا جوان دین سے دور ہے. ہاتھ اٹھوا، بوڑھے 10%، جوان 90% ہے. تو نتیجہ یہی نکلے گا جوان حضور سے دور نہیں، جوان حضور کے قریب بیٹھا ہے. میرے مصطفیٰ کا، سارے بولے مصطفیٰ کا عشق ہے. دوسری چیز علماء کی دعائیں چاہیے. بڑی بڑی علمی شخصیت منبر پہ ہے، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ نیچے بیٹھے. یہ مت سمجھنا یہ سب سے بڑا ہے، نہیں ایسی بات مت سمجھنا. خدا کی قسم مجھ سے کئی گنا بڑے منبر شریف پہ کرسی کے پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، لیکن بڑوں کا کام بیٹھے رہنا ہوتا ہے. یہ دعائیں کر دیں تو ہم بڑی بڑی جنگیں فتح کر دیتے ہیں. اسے دعا کرتے رہے. اور جن کے بال سفید ہو گئے یہ برکت والے لوگ ہیں، برکت والے لوگ ہیں. اگر ادھر گیا تو بات لمبی ہوگی. امام کی عزت کرتے ہو اللہ سلامت رکھے. اور جیو جوان، کم سے کم کسی نے اتنی ہمت تو کی کہ کھڑا کرنے تیار ہے امام کی عزت کرنا. اس لیے نہیں کہ وہ ہماری رکھوالی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے دین کا وارث ہے، اس لیے کہ وہ حضور کے مصلی کا وارث ہے. اگر چاہتے ہو تمہاری نسل میں عالم پیدا ہو نا تو پھر علم والوں سے پیار کیا کرو. ہاں، علماء فرماتے ہیں حضرت جو کسی عالم سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس کو سب سے بڑی سزا یہ دیتا ہے کہ اس کی 7 پشتوں سے علم کی دولت اٹھا لیتا ہے. یہ سزا ہے. کسی خاندان میں اگر حافظ عالم نہ ہو تو وہ رویا کرے رات کو اٹھ کے، پتہ نہیں میرے باپ نے خطا کی تھی یا میرے دادا نے خطا کی تھی. ہاں، یہ خیال رکھنا میری بات کا. ہاں، اس بات کا خیال رکھنا، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. وہ ایک شخص تھا، مجھے یاد ہے آج بھی، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بڑی تگڑی بیماری لگی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا پیشاب بند ہو جاتا ہے. وہ لوگوں اللہ کی ایک نعمت نہ بڑی قیمتی ہے. نوجوانوں بائک چلایا کرو نا تو ایکسیلیٹر کو ذرا دھیان میں رکھ کے چلایا کرو. جب گاڑیاں گرتی ہیں نا تو یہ مت سوچنا میری ٹوٹے گی، بس تیری تو ٹوٹ گئی، تو گر گیا بستر پہ. کبھی ان کا بھی خیال کیا اگر جو بوڑھے باپ تیرے لیے ہاسپٹل کے چکر لگاتے رہتے، ان کا خیال رکھ کے گاڑیاں چلایا کرو.
जिन्होंने तुम्हें पाल के जवान किया है। होश में चलाया करो। अगर टांग टूट जाए ना, खुदा की कसम दुनिया का कोई भी डॉक्टर ऐसी टांग नहीं बना सकता जैसी मेरे खुदा ने बनाई। अगर हाथ टूट जाए तो कोई ऐसा हाथ नहीं बना सकता जैसा मेरे खुदा ने दिया है। हाँ, हाथ टूट जाए, दुनिया के कोने कोने में चले जाओ, करोड़ों नहीं अरबों खरबों की दौलत रख दो कदमों में, कोई वो आंख नहीं दे सकता जो मेरे खुदा ने तुम्हें दी। हाँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसकी पलकें किसी मर्द की वजह से काट दी गई। ये जो चलती है ना, ये ऑटोमेटिकली ये चलाने से चलती है, जो खुद चलती है, खुद चलती है ये चीजें। अगर इतनी फास्ट होती है, अगर आपके हाथ से कोई चीज गिरे या कोई खतरनाक जर्रा आपकी तरफ आ रहा हो और तुम्हें पता भी ना हो और आपके पास आने लगे और आपको नजर आ जाए ना, तो ये बिला इरादा फौरन आपको बंद कर देता है। सोचिए जरा इसकी नेमत कितनी बड़ी है। ये हर सेकंड में आपको साफ करता रहता है पलक। ये पलक की कीमत की बात करने लगा हूं। अगर ये चला जाए ना तो फिर आंखें सलामत नहीं रहती। तो अगर पलक की इतनी कीमत है तो फिर आंख की कीमत कितनी होगी? आंख की इतनी कीमत है तो फिर जिस्म की कीमत कितनी होगी? वो लोगों वो था ना, मुझसे कहने लगा था मुझे पेशाब बंद हो जाता है, फिर जी चाहता मेरे कोई गोली मार दे, इतनी तकलीफ होती है। मैंने कहा इलाज, बोला सब में करा लिया, बोले कोई नतीजा ही नहीं निकला, किसी ने बताया ही नहीं बीमारी कोई है कि नहीं। सुनो, अल्लाह की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, कोई अखबार की पढ़ी कहानी नहीं है, न्यूज की सुनी दास्तान नहीं। मैंने खुद बात की, मैंने कहा फिर याद कर कोई गुनाह तो नहीं किया था? मैंने कहा बता, कोई गुनाह तो नहीं किया था? वो भट्टे का मालिक था। मैंने कहा पता कोई गुनाह तो नहीं किया था? कहने लगा हाँ मुझे एक बात याद है। कहा क्या? मैंने कहा क्या बात? कहने लगा एक इमाम साहब आए थे नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में, उन्होंने तकरीर में गांव वालों के लिए सख्त बात कह दी। मैंने इतना कहा था इमाम अपना बिस्तर उठा और अभी निकल जा। हाँ, मैंने जब इतना कहा उस इमाम की आंख में आंसू था, मैंने उसका बिस्तर उठाया, उठा के कमरे के बाहर फेंक दिया। कहा मैंने उसका लगेज और सामान उठा के फेंका था। बस वो बात आज तक मुझे याद है। वो इमाम रोते हुए गए थे हजरत। मैंने कहा बस अब किसी डॉक्टर को तलाश ना कर, अगर हो सके तो उस इमाम को तलाश कर जिसकी आंख में तूने आंसू दिया था, हो सके तो उस आलिम को तलाश कर जिसे धक्के दे के तूने मस्जिद से निकाला था। कहने लगा कोई तो इलाज होगा। मैंने कहा बस एक इलाज है, अगर वो राजी हो जाएगा तब बीमारी कटेगी। वो कहने लगा कहाँ जाऊं? मैंने कहा जिंदगी चाहता है तो तलाश कर। मिंबर पे बैठ के कहता हूँ सोशल मीडिया में जब तहकीक करना चाहो कर लेना। जब वो तलाश करने निकला 150 किलोमीटर के बाद उस इमाम तक पहुंचा, वो कहने लगा हजरत माफ कर दो, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ता हूँ, जब मुसीबत आती है। क्या हुआ? एक दिन मैंने बिस्तर निकाल के फेंका था, वो मैं नहीं था। आज अपनी खता की माफी के लिए आया हूँ। वो यार इमाम के हौसले को सलाम कर, इसकी जरूरत को सलाम कर। जब इसने निकाला था ये तब भी रो रहा था, आज जब ये माफी मांगने आया है तब भी इमाम रो रहा है। सीने से लगा के कहा था क्या मैंने तुझे माफ किया है, खुदा भी तुझे माफ कर डाले। खुदा के वास्ते मैं परदेसी हूं ना, परदेश का रहने वाला हूं, मैं परदेश का रहने वाला हूं। मेरी कोई हिमायत यहां न करे। एक परदेसी इंसान हूं तो मुझे कोई भी जवान उठ के तमाचा मार सकता है, क्योंकि परदेसी ठहरा, आपसे कुछ कह नहीं सकता। मेरा परिवार भी यहां होता तो मैं करता कि मेरा परिवार मेरे साथ है। अकेला हूं तो चुप हो जाऊंगा, खुदा की कसम। लेकिन ये ना समझना कि ये परदेसी ये कुछ नहीं कर सकता। ये मौलवी अपने बाप की कत्ती का वारिस नहीं होता, मुस्तफा जाने रहमत के तीर का वारिस होता है। क्या कहना है? अल्लामा जिंदाबाद। मौलवी अपने बाप की कुर्सी का वारिस नहीं, रसूल पाक की कुर्सी का वारिस है। मेरा बाप अगर बदला लेगा अपनी ताकत के हिसाब से लेगा, लेकिन अगर मुस्तफा की तरफ से गजब की नजर हो गई ना, खुदा की कसम मुस्तफा को तो छोड़, उनके बेटे ताजदारे बगदाद का अपना मामला ये है। अलहमा कहर है ए रोज वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा।
خدا کے واسطے علماء کی عزت کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ نوجوانوں وعدہ کرو آج، اور میں کوئی تقریر کے لچھے دکھانے آپ کو نہیں آیا، یہ جتنی باتیں کہوں گا ایک ایک بات تمہاری زندگی کے لیے بڑی قیمتی بات ہوگی۔ ہاں اللہ توفیق دے جوانوں، اتنا بڑا جلسہ سجایا ہے، خدا کرے جیسا ممبر نورانی بنایا ہے، آج کے جلسے کے بعد تمہارا دل بھی نورانی ہو جائے، بس یہی کوشش رکھے، دل بھی نورانی ہو جائے۔ بس موضوع بڑا وسیع ہے، میں سمیٹنے لگا ہوں بات۔